آج کے ہمارے اس سلسلے کا عنوان ہے علماء دین کے غوث پاک کے بارے میں تاثرات۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو بہت سی ایسی شخصیات اس دنیا میں آئی ہیں کہ جن کی تعریف ان کے زمانے میں تو بہت ہوتی رہی، مگر بعد میں انہیں بھلا دیا گیا۔ مگر کچھ ایسی ہستیاں بھی اس زمین پر آئی ہیں کہ جن کی ذات کو نہ صرف ان کے دور کی موجود علمی شخصیات نے عزت و کرامت کا تاج پہنایا، بلکہ بعد کے ادوار میں آنے والے اہل علم و فن نے بھی عظیم شخصیت ہونے کے طور پر انہیں تسلیم کیا۔ انہی معزز و مکرم افراد میں سے ایک نام پیران پیر، پیر دستگیر، روشن زمین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو لہٰذا آج کے سلسلے میں ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان علماء اسلام کے تأثرات سنیں گے جنہیں امت مسلمہ کا مسلمہ امام ہونے کا درجہ حاصل ہے، جن کا نام علمی حلقوں میں ثبوت کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے، اور جن کی لکھی ہوئی کتابوں اور تحریروں کو حوالے اور ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عمرو عثمان بن مرزوق قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شیخ، امام اور سید ہیں، اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ کریم کے راستے پر چلتے ہیں یا جن کو حال دیا گیا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے احوال کے منزلوں میں امام ہیں، اللہ کریم کے سامنے ہمارے کھڑے ہونے میں امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء اور تمام بلند مراتب والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا کہ ان کے قول کی طرف رجوع کریں اور ان کے مقام کا ادب کریں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے سردار، اصفیاء کے تاجدار مولانا سید شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی چٹائی پر تشریف فرما تھے، اور کثیر مشائخ جن کی تعداد 50 کے قریب تھی، جو کہ سب اولیاء تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اچانک آپ کی زبان پر اپنے بیان کے دوران یہ کلام جاری ہوا، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو مشائخ کے سردار علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور منبر پر چڑھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک پکڑا اور اپنی گردن پر رکھا۔ یہ سب انہوں نے آپ کے فرمان کی تصدیق اور آپ کے حال کو تسلیم کرتے ہوئے کیا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان غوث اعظم، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت بغداد میں یہ ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ کریم کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکایا، اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچا، اور فرمایا بل قدماک علی رأسی وعینی،
بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے جب قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کہا تو حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی گردن جھکا کر عرض کی علی رقبتی، یعنی میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کی حضور والا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے، تو میں نے گردن جھکا کر ان کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے فرمان قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بل علی عینی، یعنی گردن تو درکنار، آپ رحمۃ اللہ تعالی کا قدم مبارک تو میری آنکھوں پر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن بزرگوں نے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت اور آپ کی علمی و دینی خدمات پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک نام حافظ الحدیث شیخ الاسلام شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی سوانح سے متعلق ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کتاب کو لکھ کر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے غوث پاک کی برکت کے حصول کی تمنا کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں یہ مختصر تحریر مشائخ زمانہ کے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی سوانح کے بارے میں ہے۔ اسے میں نے جنت کے 8 دروازوں کی تعداد کے مطابق 8 ابواب پر ترتیب دیا ہے، اور اسے میں نے اپنے لیے ذخیرہ بنایا ہے تاکہ آپ کی برکت سے یہ میرے لیے ہر مشکل میں محفوظ قلعے ثابت ہوں۔ سلطان العلماء حضرت شیخ عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کرامات تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ مزید فرماتے ہیں اولیاء میں سے کسی ایک بھی ولی کی کرامات کا ثبوت اس طرح تواتر کے ساتھ نہیں ملتا جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کرامات کا ثبوت ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 8ویں صدی ہجری کے عظیم علمی شخصیت حضرت زین الدین ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، واعظ بھی ہیں اور حافظ الحدیث بھی ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی شان ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں حنابلہ کے سردار عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے شیخ العصر سلطان المشائخ اور اہل طریقت کے سردار ہیں۔ انہیں قبولیت تامہ حاصل تھی، لوگوں نے ان کی صلاحیت اور دیانت کا اعتراف کیا اور ان کے وعظ سے نصیحت حاصل کی۔ اہل سنت کو ان سے بہت فائدہ ملا۔ آپ کے احوال، کرامات اور افعال بہت مشہور تھے۔ آپ کو علماء و ضباط کے ہاں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے مجلس میں خلق کثیر نافرمانیوں سے توبہ کرتی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کے نواسے ابو المظفر یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سبت ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں، اپنی کتاب مرآت الزمان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں لکھتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس عراق اور دوسرے ملکوں سے کثیر تعداد میں فتاوی آیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی فتویٰ آتا تھا تو ایک رات بھی گزرنے نہ پاتی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً اس کا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے مطابق جواب لکھ دیتے۔ آپ کے جوابات جب دوسرے علماء کے سامنے پیش کیے جاتے تو وہ سرعت اور وقت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی کسی علم یا فن میں ادنا سی دلچسپی لیتے تو اس میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہم عصروں پر فوقیت حاصل تھی، بلکہ کثیر مسائل میں علماء بھی آپ کی طرف رجوع کرتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاموشی
آپ کی گفتگو سے زیادہ تھی اور آپ کی گفتگو براہ راست دلوں پر وارد ہوتی تھی۔ آپ کی شہرت عامہ اور قبولیت تامہ تھی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے سے نماز جمعہ یا مسافر خانے کے علاوہ کبھی نہیں نکلتے تھے، اور آپ کے ہاتھ پر بغداد کی اکثریت نے توبہ کی اور یہود و نصارہ کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ممبر پر کلمہ حق ادا فرماتے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات بالکل واضح تھیں، اور بہت سے لوگوں نے کرامات دیکھیں اور انہیں آگے بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عمدہ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ چنانچہ حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا حسن اخلاق کا مالک، کشادہ سینے والا، نرم طبیعت والا، رحم دل اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آپ بزرگی، بلند مرتبے، وسعت علمی کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت و احترام کرتے، سلام میں پہل کرتے، کمزوروں کی ہم نشینی اختیار کرتے، فقراء کے ساتھ تواضع اور امیروں کے ساتھ بڑائی اختیار کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امراء و رؤساء کے لیے نہ کبھی کھڑے ہوتے اور نہ ہی کبھی سلطانوں و وزراء کے دروازے پر جاتے۔ علماء اسلام کی مشہور و معروف شخصیت شیخ ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار حنبلیوں کے اکابر علماء میں ہوتا ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان الفاظ میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے بارے میں جتنا کہا جاتا ہے اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں سنا، اور دین کی وجہ سے جتنا لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعظیم کرتے ہیں میں نے کسی اور کی کرتے نہیں دیکھا۔ اکابر علماء کرام و اولیاء امت میں سے ایک بزرگ ابو الحسن نور الدین علی شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں اکابر علماء کرام اور اولیاء عظام میں شمار کیا۔ آپ کے لیے امام اجل، عارف باللہ، سید القراء، فقیہ، محدث جیسے الفاظ استعمال کیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور غوث پاک کی شان میں بیان کردہ الفاظ اس طرح ذکر کیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر علم، عمل، جذب اور فتوے کی سربراہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے آپ میں اوصاف جمیلہ کو جمع فرما دیا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان غوث اعظم، آپ نے سنا کہ علماء سابقین جو تھے وہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا کیا فرماتے تھے، اور یہ علماء جو نا وہ بڑے بڑے علماء تھے۔ اے عاشقان غوث اعظم، اب ہم سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی غوث اعظم سے محبت کتنی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیسی محبت تھی اور کیسا لگاؤ تھا۔ آئیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کا ان اشعار سے آپ جو ہے وہ محبت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان غوث اعظم، ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے متعلق امت مسلمہ کے مسلم اور اکابر علماء و اولیاء کرام کے تاثرات سنے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تمام اچھی خوبیوں اور صفات میں بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہترین شخصیتوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔